السلام علیکم ناظرین، بڑے معاملات ہیں پاکستان کی سیاست کے، اور ہم سب کے لیے معاملات ہیں۔ چینی کی قیمت کیا ہے، آٹے کی کیا ہے۔ حکومت اس سے لگ رہا ہے کہ نبٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یقینی طور پہ سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا سیاسی معاملہ جس کے ارد گرد سابق پرائم منسٹر قوم کو جمع کر رہے ہیں اور بہت حد تک جمع ہو رہی ہے قوم، وہ ہے کہ کیا امریکہ نے پچھلی حکومت کو نکالنے کی سازش کی یا نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ عمران خان صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو آپ نے غلطی کی تو آپ اس کو ٹھیک کریں۔ تو یہ جو بڑا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے میں سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ تھا کہ اتحادیوں نے ساتھ چھوڑا، اور کس کے کہنے پہ چھوڑا ساتھ وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اور یہ اس وقت جب یہ سب معاملہ ہو رہا تھا تو فوج بار بار کہہ رہی تھی کہ جی ہم نیوٹرل ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو خیر وہ ایک اور قصہ ہے۔ اور ہمیں جو خبر ملی ہے وہ یہ کہ مقتدر حلقوں میں بھی اور جو حکومت وقت ہے وہاں بھی جو سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا، اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا کہ ایک ایسی بنے گی کمیشن جو کہ کریڈیبل شخص اس کو ہیڈ کریں گے، لیکن یہ بھی سوچ ہے کہ جو کمیشنز ایکٹ ہے اس کے تحت شاید کوئی چیف جسٹس تو نہیں یا کوئی سپریم کورٹ کے جج ہوں گے جو اس کو لیڈ کریں گے کمیشن۔ تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے۔ یہ تو بات بالکل طے ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی، اور وہ مداخلت جو ہے اس کا ثبوت بالکل کلیئر کٹ آیا۔ جو امبیسڈر اسد نے مراسلہ بھیجا پاکستان کو، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس وقت کے پرائم منسٹر نے بھی بات کی اس کے بارے میں، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس نے بھی بات کی، اور سب نے یہ بات مانی کہ مداخلت ہوئی ہے۔ یعنی کہ ایک سٹیٹمنٹ دے دینا، ایک بات کر دینا کہ پاکستان کی حکومت ایسی نہیں ایسی، یہ لکھ دینا، یہ کہہ دینا۔ لکھا تو امبیسڈر نے تھا، لیکن کہا امریکن ڈونلڈ لوپ جو ہیں ایک اعلیٰ افسر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کا یہ کہنا کہ جی اگر عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہار جائیں گے تو ہم پھر پاکستان کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر عمران خان نہ ہارے، یعنی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نہ ہارے، تو پھر ہم عمران خان کو اور آئسولیٹ کریں گے، ان کو اور ہم کونے میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے، اور یعنی کہ آبویسلی ڈپلومیٹکلی اور پولیٹکلی۔ تو یہ اس سے بڑھ کے تو کوئی مداخلت ہو نہیں سکتی۔ اور پھر یہ بھی کہنا کہ اگر جی آپ روس کیوں گئے، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے آپ سے جب بھی کہا تھا۔ اور سب کو معلوم ہے اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے موحد یوسف صاحب، ان کو فون آیا تھا امریکہ سے، ان کے ہم منصب کا، انہوں نے یہ کہا تھا آپ جائیں۔ تو یہ مداخلت تو طے شدہ بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو یہ کہا گیا کہ سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش جو ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سازش کا حصہ تھی، اور یہ کہ پاکستان کے سیاستدان جو تھے وہ اس میں ملے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ بھئی یہ سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش کے تحت پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب جب حکومت سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت نکالے گئے تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا اپنے جلسے جلوسوں میں، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ غلطی کی ہے وہ غلطی ٹھیک کرے۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ بھئی غلطی کس نے کی ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے امریکہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی امریکہ تم نے غلطی کی ہے، واقعی اس غلطی کو ٹھیک کرو۔ وہ پاکستان کے اندر ہی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو غلطی کی ہے تو آپ اس غلطی کو ختم کریں۔ اور یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ آخر کار عمران خان صاحب کی جو حکومت گئی تو جو ان کے اتحادی تھے جب انہوں نے ساتھ چھوڑا تو حکومت گئی۔ آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اتحادی کس کے کہنے پہ چلتے ہیں سیاسی طور پہ۔ عموماً پاکستان کی سیاست کی یہ بالکل بات مستند ہے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اتحادی۔ واپس آتے ہیں اس معاملے پہ جو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا آئی اگین ریپیٹ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس وجہ سے سنجیدہ کیونکہ یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جو بھی حکومت آئے گی یہ بات چلتی رہے گی، پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یہ بات چلتی رہے گی۔ تو تین اور باتیں، نمبر ایک کہ امریکہ کو نہیں پسند تھی ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر کی فارن پالیسی، اس پہ تنقید ہوتی تھی، اور یہ جو بائیڈن نے فون نہ کرنا، ظاہر ہے یہ تو نہیں تھا کہ کسی محبت میں فون نہیں کیا،
کسی کشیدگی میں فون نہیں کیا. تو یہ اس میں پھر میں کہوں گی بڑی آبویس بات تھی کہ ان کو عمران خان نہیں پسند تھے، پرائم منسٹر جو پاکستان کے تھے، جو اس وقت کے منتخب پرائم منسٹر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو تسلی تھی کہ پاکستان میں جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ یک زبانی، دو زبانوں پر بات ہوتی تھی. اور وہ ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ جب ایک جو سیمینار ہوا اس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا بھی کہ روس جو ہے اس نے غلط کام کیا، اس نے جو اٹیک کیا اس کی انہوں نے مذمت کی، اور یہ جو تھی پالیسی، تو جو اس وقت پرائم منسٹر کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی پالیسی اس سے ہٹ کے تھی. بہرحال تو یہ بھی بات درست ہے کہ کشیدگی پاکستان کی سیاست کے اندر انتہا کی تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہی ایک جائز سیاسی قوت ہے، اس کے علاوہ جو سارے لیڈرز ہیں وہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں. یہ مطلب ایک طرف کیس چل رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کے جو تھے وہ اپنی تئیں ان کی تنقید کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. کشیدگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کو سہ نہیں سکتے تھے، اور ظاہر ہے پرائم منسٹر کا بنتا تھا رول کہ پہل وہ کرے، لیکن انہوں نے پہل کی، اور پہل کی اس طرح کہ بھئی کٹی کر کے وہ اپنی، جیسے بچے کٹی کرتے، کٹی کر کے وہ حکومت کر رہے تھے اپوزیشن سے کٹی کر کے. تو یہ جو اس سب قصے میں بار بار اب جو بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ جی امریکہ نے کرائی ہے، سازش کی تھی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گھر گئے. ہمارا خیال ہے کہ ہر حال میں اس پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے، آج کی اپوزیشن یہ کہتی ہے، یعنی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہونی چاہیے، تو بالکل جوڈیشل کمیشن ہونی چاہیے. یہی حکومت 2015 میں، یعنی یہ پی ایم ایل این لیڈ تو نہیں تھی، تقریباً پی ایم ایل این ہی کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے ریگنگ پہ یہ سٹانس لیا تھا، انہوں نے مانی تھی بات اس وقت کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے الیجڈ ریگنگ کی ایک کمیشن بنائی تھی جس کو جسٹس ملک کر رہے تھے، نصیر الملک، جسٹس ناصر الملک نے اس کو ہیڈ کیا تھا. 3 ججز اس میں تھے، اور اس کا جب اگریمنٹ ایک سائن ہوئی تھی اس وقت پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اس میں کہ جی جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ہم اس کو مانیں گے. تو اسی طرح کی ایک ہمارا خیال ہے اگریمنٹ ہونی چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم بنانے کو تیار ہیں کمیشن، اور یہ کہا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، منسٹر آف انفارمیشن نے، کہ جی ایسی بنے گی، ایسا شخص اس کو ہیڈ کرے گا کہ اس کا کوئی کنٹروورشل نہیں ہوگا، اس کو کوئی اپوز نہیں کرے گا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کے حوالے سے جو اعلان ہوا ہے بڑا مثبت ہے، اور اس پر ایک نتیجہ خیز مذاکرات کریں ود پی ٹی آئی، اور اگری کر کے اور جلد از جلد ایک کمیشن بنے، اور اس کے ٹی او آرز وہ ہوں جس سے کہ پی ٹی آئی اتفاق کرتی ہے، اور ایک ٹائم لائن دیں، 15 دن، 20 دن، مہینہ دیں، جو بھی دیں، اور اس کمیشن کو کہے کہ کام کرے، انکوائری کرے، سیریس، سوبر، کریڈیبل انکوائری ہو، ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو، تاکہ اس کا نتیجہ سب کے سامنے آئے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے ایک مرتبہ کے لیے بالکل طے ہو جائے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.